تم کام کے وقت جان بوجھ کر گھر سے غائب ہوئے تھے؟ ہاں تو؟ وہ شرمندہ ہونے کے بجائے خالی بوتل بدتمیزی سے عیسیٰ پر اچھال کر ڈھٹائی سے ہنستے ہوئے بولا، ہوا تھا غائب؟ پھر یہ کہ کام تو ابھی بہت سارا باقی ہے۔ اس کی حد درجہ ڈھٹائی سے نغمہ کی جان جل گئی۔ تب ہی دانت پیس کر ازحد غصے سے بولی، تمہیں اس وقت بھی گھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ پیسے چاہیے تھے امی سے۔ وہ بڑے سے جستی بکسے میں اپنی بنارسی ساڑیوں کو بے ڈھنگے پن سے دھرتی ان دونوں کے مابین جاری تکرار سے گویا مکمل لا تعلقی اختیار کیے بیٹھی فیروزہ کے قریب آ کر بولا، اسی لیے آنا پڑا۔ پر کون سے پیسے بابو؟ انہوں نے چونکتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہی پیسے جو پرسوں ابو نے آپ کو بھجوائے ہیں، وہ کمینے پن سے مسکرا کر بولا، اور جس میں سے کل آپ نے اس چمگادڑ کو ایئر گن منگوا کر دی ہے۔ اس نے اپنی بات کے اختتام پر عیسیٰ کے سر پر زور سے چپت لگائی تو وہ بسورنے لگا، ہاں تو تمہارے ابو خط میں لکھے تھے کہ چھٹکے کی سالگرہ ہے، اسے کوئی تحفہ دلوا دینا، تو ہم دلوا دیے۔ انہوں نے وضاحت کی تو وہ سلگ کر دو بدو بولا، اور جب اس کی سالگرہ نہیں ہوتی تھی تب اسے کس خوشی میں تحفے دلائے جاتے تھے؟ کچھ تو شرم کر لو عامر۔ نغمہ نے جو عامر سے چھوٹی شانی کی مدد سے کپڑے گٹھڑوں میں باندھ رہی تھی، تعصب سے اسے احساس دلوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، چھوٹا بچہ ہے وہ، اور تم اس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ میرے سامنے اس چوزے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ استہزائیہ لہجے میں بولا، میں اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر رہا، بس سوال کر رہا ہوں امی سے کہ جب بلا ضرورت اس پر پیسے لٹائے جا سکتے ہیں تو ضرورتاً ہمیں کیوں نہیں دیے جا سکتے؟ کیا ضرورت پڑ گئی تمہیں پیسوں کی؟ نغمہ نے جاننا چاہا تو وہ بھپر گیا۔ تمہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، وہ چلا کر بولا، پیسے میں نے امی سے مانگے ہیں، تم سے نہیں۔ بہت بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ نغمہ اس کے چلانے پر منہ بنا کر بولی، آنے دو آج بھائی جان کو شکایت لگاؤں گی تمہاری، ڈرتا کون ہے؟ وہ پیروائی سے بولا، لگا دینا، اور امی آپ مجھے پیسے دے رہی ہیں یا نہیں؟ اس کا لہجہ حد درجہ گستاخ تھا۔ فیروزہ پریشان ہو گئی۔ ایسے کاہے بات کر رہے ہو بابو؟ وہ خفگی سے بولی، کچھ بتاؤ گے تو پیسہ دیں گے نا؟ کیا کام ہے تم کو؟ ہے کوئی کام؟ اس نے پھر بدلحاظی سے کہا، بس آپ پیسے دیں۔ جاؤ، نہیں ہے ہمارے پاس۔ بالآخر وہ طیش میں آ ہی گئیں۔ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ سوچ لیں، اس نے متنبہ کرتے ہوئے کہا، پیسے تو آپ کو دینے ہی پڑیں گے، بہتر ہے کہ یوں ہی دے دیں۔ بدمعاشی دکھا رہے ہو؟ فیروزہ اپنا کام چھوڑ چھاڑ بے یقینی سے اس کا نوخیز مگر رذیل مسکراہٹ سے سجا چہرہ دیکھنے لگیں۔ جو کرنا ہے کر لو، 1 ٹکا نہیں دیں گے ہم تم کو۔ ان کا جواب قطعی تھا۔ وہ اس بار کچھ نہیں بولا، بس اچانک ہی ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے برابر سے ٹی وی میں مگن عیسیٰ کو دبوچ کر لے گیا، اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، اس نے سر کے بل عیسیٰ کو صحن میں سے ملحق رواداری کی چھوٹی سی دیوار سے نیچے لٹکا دیا۔ امی، وہ 5 برس کا بچہ دہشت سے تھرا کر رو دیا، میرا عیسیٰ! ممتا کی طرف سے لبریز فیروزہ کی چیخ بلڈنگ میں جس نے بھی سنی، بے اختیار ان کے گھر کی طرف دوڑا۔ یہ تم نے آؤٹ فٹ کے نام پر کیا بکواس ڈریس میرے گھر بھجوائی ہے ٹیپو؟ BZ آتش کی تسلی دینے پر اب اپنا ذہن آتش کدے میں تاحال موجود اس درد سر سے ہٹا کر اپنے ضروری امور کی انجام دہی کی جانب مرکوز کر چکی تھی۔ وقت قلیل تھا اور ابھی کرنے والے بہت سے کام باقی تھے۔ سب سے اہم کام تو موقع کی مناسبت سے لباس کا انتخاب ہی ہوا کرتا ہے، اور وہ یہ کام اپنے دوست ٹیپو، جو کہ ایک مشہور فیشن ڈیزائنر جمع اسٹائلسٹ تھا، پر چھوڑ کر مطمئن تھی۔ پر تمہارا کیا خیال ہے میں یہ W11 ڈریس پہن کر پریس کانفرنس کروں گی؟ وہ اس وقت ٹیپو کی فینسی لائٹ سے جگر جگر کرتی آؤٹ لیٹ کے استقبالیے کے سامنے ارد گرد سے بے نیاز غصے سے بے حال کھڑی چیخ رہی تھی۔ لباس بما لوازمات وہ پہلے ہی اپنے داہنے ہاتھ پر دھرے براق صوفے پر بڑی بد
تہذیبی سے پھینک چکی تھی۔ ریلیکس بیبی ریلیکس۔ مورibund سفید ڈینم اور گہری نیلی سفید ٹائی اینڈ ڈائی شرٹ میں پھنسا چکنے چہرے والا ٹیپو افطاں خزاں اس کی جانب آ کر نزاکت سے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی غرض سے بولا، اتنا غصہ نہیں کرتے، چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، ذرا آرام سے مجھے بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے۔ آرام سے تمہیں کیا بتاؤں ٹیپو، وہ برمی سے بولی، میں تو تم پر بھروسہ کر کے بیٹھی تھی، پرسوں 3 بجے میری پریس کانفرنس ہے اور تم نے مجھے اس میں پہننے کے لیے یہ کچرا بھجوا دیا، اب بتاؤ کیا کروں گی میں۔ اس نے دایاں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں از حد پریشانی سے اپنے ماتھے پر رکھتے ہوئے ٹیپو کو گویا معاملے کی حساسیت سے احساس دلانے کی کوشش کی۔ بیبی پلیز۔ وہ اس وقت آؤٹ لیٹ میں موجود دیگر خریداروں کو بی زیڈ کی جانب متوجہ ہوتے دیکھ کر ملتجی لہجے میں بولا، میرے اتنی محنت سے خاص طور پر تمہارے لیے تیار کیے گئے اتنے پیارے ڈریس کو کچرا کہہ کر اس کی توہین تو مت کرو، چلو بتاؤ اس لباس میں کیا پرابلم ہے۔ وہ صوفے پر پڑے ہرمان نصیب ڈریس کو بڑی احتیاط سے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیتا ہوا بی زیڈ سے بولا تو وہ ایک مرتبہ پھر بھڑک گئی۔ تم خود دیکھ لو۔ اس نے سخت ناگوار نگاہوں نگوں پتھروں اور نقرئی زردزی سے کڑھے نیم لبادے پر ڈالتے ہوئے کہا، یہ اتنا ہیوی اور لانگ ڈریس کہیں سے بھی پیرس کانفرنس جیسے فارمل ایونٹ میں پہننے کے قابل لگ رہا ہے تمہیں؟ یار مجھے تو کوئی سمپل لیکن یونیک ڈیسنٹ سا نارمل لک دیتا ڈریس بلیک گرے یا پھر سلور میں چاہیے تھا اور تم نے بھجوا دیا یہ۔ بولتے بولتے وہ رہانسی سی ہو گئی۔ اب اسے وہ کیسے سمجھاتی کہ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے وہ کتنی حساس تھی۔ اوہ مائی بی زیڈ۔ وہ اس کا اترا منہ دیکھ کر ایک دم بہت زیادہ پشیمان شرمندہ سا دکھائی دینے لگا۔ آئی ایم سو سوری، میں تمہاری پسند کا آؤٹ فٹ تمہیں دے نہیں پایا، بٹ ڈونٹ وری ایٹ آل، ابھی ہمارے پاس کل کا دن ہے، میں خود تمہارا دوسرا ڈریس تیار کر کے دوں گا۔ وہ اسے شانت کرنے کی خاطر اپنے تئیں چٹکی بجاتے اس کو درپیش سنگین مسئلے کا حل نکالتے ہوئے بولا، پر اس نے پوری شدت سے نفی میں سر ہلایا اور قطعیت سے بولی، اوہ نو ٹیپو، اتنا وقت تو ہے ہی نہیں نا میرے پاس، اگر ابھی اور اسی وقت تم مجھے کچھ دے سکتے ہو تو بتاؤ، ورنہ پھر مجھے کہیں اور جانا پڑے گا، اور جیسے میں تمہیں کہیں اور جانے دوں گا نا۔ ٹیپو نے اپنی کماندہ بویں نچا کر بڑے لگاؤٹ آمیز خفا انداز سے بی زیڈ کا تنا ہوا چہرہ دیکھا، کیا میں تمہیں اتنا یوز لیس لگتا ہوں جو فیوچر کی سپر سٹار کو وقت پر اس کی پسند کا ایک ڈریس تک مہیا نہ کر سکوں؟ ہاں تو ٹھیک ہے، اس نے ٹیپو کے بیان پر قدرے طمانینت محسوس کرتے ہوئے فی الفور حکم جاری کیا، کرو پھر فٹافٹ کچھ ارینج۔ آف کورس ڈیئر۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لباس پاس کھڑی اپنی معاون کو تھماتے ہوئے بی زیڈ کو کہا، بس تم جا کر بیٹھو کچھ دیر میرے آفس میں ابھی آیا۔ جہاں بھی جا رہے ہو ذرا جلدی آ جانا۔ وہ تیز قدموں سے آؤٹ لیٹ کے زیر زمین واقع اسٹور روم کو جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھتے ٹیپو کو بے زار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے اور بھی دوسرے بہت سارے کام ہیں، یہاں زیادہ دیر بیٹھ کر تمہارا انتظار نہیں کر سکوں گی۔ بولتے بولتے وہ عادتاً اپنا سیل نکال کر نوٹیفیکیشنز پر نظر ڈال رہی تھی کہ مان ایک انسٹا اسٹوری پر اس کی نگاہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کے ساتھ جدوجہد کا آغاز کرنے والے کہاں سے کہاں نکل گئے تھے، جبکہ وہ خود اگر کامیابی نے تمہیں اس بار بھی خوش آمدید نہیں کہا پھر کیا کرو گی؟ اور من کے اندر سے اٹھنے والے اس گمبھیر سوال کے جواب میں بی زیڈ کے پاس فقط خاموشی تھی، اتنی گہری اور خوفناک خاموشی کہ جس نے آن واحد میں اس کے وجود کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ تب ہی وہ بجائے ٹیپو کے آفس کی جانب بڑھنے کے وحشت زدہ سی ہو کر پلٹی اور بنا کسی کی طرف دیکھے تیزی سے چلتی ہوئی شیشے کا بھاری داخلی دروازہ
دروازہ پار کر گئی اور عقب میں رہ جانے والوں نے ایک پل کو اسے سرسری نگاہ سے دیکھا اور پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ جاوید خالو، اظہر ماموں، جوجی خالہ اور جو آپ کی چچی ہے نا ارکن النساء لیاقت بیگم کو تو آج آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، اور چونکہ اس وقت گھر میں کوئی لڑکا بھی موجود نہیں تھا سو عارفہ ٹیکسی میں بٹھا کر انہیں لے گئیں۔ تب شریفہ بھی آج زہرانے کے بعد کیلولے کے بجائے مدعوین کی فہرست والی کاپی ہاتھ میں پکڑے لاؤنج میں آ بیٹھیں، اور اب کل ہی چھپ کر آئے دیدہ زیب سنہری دعوت ناموں کے ڈھیر پر رجا سے نام لکھوانے کا آغاز کر ہی رہی تھیں کہ تب ہی کہیں باہر سے اچانک مفتاح وارد ہوا اور آ کر شریفہ کے پاس بیٹھتے ہوئے بڑے فہمائشہ انداز سے بولنے لگا۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ اپنی چچی محترمہ کا غلط سلط نام لینے پر شریفہ نے درمیان ہی میں اسے ٹوک دیا، ارکن نساء نہیں، قمر النساء۔ خیر وہ جو کوئی بھی نساء ہیں، اس نے ٹوکے جانے پر بد مزہ ہوئے بغیر سلسلہ کلام دوبارہ جوڑتے ہوئے جوش و خروش سے کہا، ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ان سب کے ہاں کارڈز دینے میں جاؤں گا۔ اچھا۔ واصلہ جو دوپہر کے کھانے کے برتن دھو کر برچی خانے سے باہر آ رہی تھی، مفتاح کی بات سن کر تعجب سے بولی، ویسے تو یہ سب تمہیں بڑے برے لگتے ہیں، پتہ نہیں کارڈز دینے کیوں جاؤ گے تم؟ بس اسی لیے تاکہ ان میں سے کوئی بھی نہ آ سکے۔ وہ ترنت بولا تو دعوت ناموں پر سر جھکائے اپنی خوبصورت لکھائی میں تندہی سے شریفہ کی فہرست کے مطابق نام تحریر کرتی رجا کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ ہمارے ننیال والے ہیں مفتاح۔ اگرچہ شریفہ کے متوجہ ہونے سے پیشتر رجا نے اپنی بے اختیار مسکراہٹ کو لگام ڈال دی تھی، پر واصلہ چونکہ اسے ہنستا دیکھ چکی تھی سو خواہ مخواہ بے تحاشا سنجیدہ ہو کر بولتے ہوئے وہیں آ بیٹھی، کچھ شرم کر لو۔ حالانکہ شرم و حیا اصولاً کرنی تو ان لوگوں کو چاہیے کہ جو ہماری ہر تقریب میں آ کر کوئی نہ کوئی پھڈا ڈالنا اپنا مقصد فریضہ سمجھتے ہیں۔ وہ برملا کہہ گیا۔ تب شریفہ نے کاپی سے نگاہ ہٹا کر کڑی نگاہ سے اسے گورا، سب سن رہی ہوں مفتاح، وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولی، بالکل اپنے پاپا کی زبان بول رہے ہو تم اس وقت۔ اچھا۔ وہ حفظ ما تقدم کے طور پر شریفہ سے مناسب فاصلے پر جا کر مصنوعی حیرت سے بولا، تو میرے پاپا کے منہ میں زبان بھی ہے؟ مجھے تو ابھی ابھی ہی معلوم ہوا۔ دفع ہو جا یہاں سے۔ اس کی بزلہ سخنی پر بالآخر ان کے صبر کا پیمانہ جو یوں بھی ہمیشہ ہمہ وقت لبریز ہی رہتا تھا مزید چھلک پڑا۔ کام کا نہ کاج کا، بس گھسنا جتنی چاہیں باتیں کروا لو، یہ تانا سیدھا یہاں لگا ہے ماں۔ وہ ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو کر انگشت شہادت سے اپنے سینے کے بائیں جانب اشارہ کرتا ہوا بولا، بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کب کی کہہ رہی ہوں کہ بچی اینا کے 2-4 میچنگ جوتے رہ گئے ہیں، جا کر دلوا لاؤ۔ میں خود ہی لے کر چلی جاتی، پر مجھے وقت بھی تو ملے۔ ابھی تو کم بخت درزیوں کے چکر ہی ختم نہیں ہوئے، پھر کل مجھے منحوس فرنیچر والے کے پاس بھی جانا ہے، اس کے علاوہ اس حرام خور سنار۔ بس ماں بس، مفتاح نے شریفہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، میں سمجھ گیا، کل شام میں لے کر چلا جاؤں گا میں بچوں کو۔ شریفہ نے ناخلف کی قطع کلامی پر اسے تیز نظروں سے گورا، تاہم اس بار کچھ بولے بنا ہاتھ میں پکڑی کاپی کی جانب متوجہ ہو کر کراکری کی فہرست نکال کر اس پر غور و خوض کرنے لگی۔ تب واصلہ موقع غنیمت جان کر جلدی سے بولی، صرف بچوں کو لے کر کیوں جاؤ گے؟ میچنگ شوز تو ہمارے بھی رہ گئے ہیں۔ ہاں تو چلنا تم لوگ بھی، وہ فراخ دلی سے بولا، میں کب انکار کر رہا ہوں، پر جا کہاں رہے ہو تم لوگ؟ ورا جو اپنا گلابی پھول دار بستہ سنبھالے نیچے آئی تھی، ان کے نزدیک پہنچ کر دلچسپی سے پوچھنے لگی، میک ڈونلڈ؟ مفتاح اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے میک ڈونلڈ کا برگر اور آئس کریم کس قدر مرغوب ہیں، سو شرارتاً اسے ترغیب دیتے ہوئے بولا، چلو گی؟ نہیں تم لوگ جاؤ۔ اس کا منہ اترا، مجھے تو ابھی پڑھنا ہے۔ یہ تمہیں پڑھنے کا اس قدر شوق کب سے ہو گیا
کہ اس کی خاطر اپنی جنت میکڈونلڈ جانے سے انکار کر رہی ہو۔ واصلہ نے اپنی اینک اوپر کر کے بغور حیرت سے اسے دیکھا۔ جب سے عباد بھائی نے اسے پڑھانے کا بیڑا اٹھایا ہے، رجا بھی اس کا پڑھائی کے نام پر لٹک جانے والا منہ دیکھ کر چھیڑ خانی کرتے ہوئے بولی، تب سے اے بی بی شریفہ رجا کی آزرا مذاق کی گئی بات کو کسی اور تناظر میں دیکھ کر اپنی من مرضی کا معنی پہناتے ہوئے تلملا کر ایک دم بولی، جا کر واپس رکھ دو یہ بستہ، عباد کو تمہیں پڑھانے کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں، پر انہوں نے ابھی خود ہی تو مجھے نیچے بھیجا ہے۔ اس نے شریفہ کے تیور دیکھ کر خائف ہوتے ہوئے منمنا کر بتایا، کہہ رہے تھے تم جا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھو، میں بس آ رہا ہوں۔ اس نے منوانا عباد کے الفاظ دہرا دیے اور اس کے ساتھ ہی شریفہ کا پارا سوا نیزے پر جا پہنچا۔ اس نے کہا، اور تم آ گئیں؟ وہ ہاتھ میں پکڑی کاپی ایک طرف پٹک کر شدید برہمی سے بولی، ارے کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو آج دفتر سے لوٹنے کے ساتھ ہی تمہیں پڑھانے کے لیے مرا جا رہا ہے؟ یہ بات آپ عباد بھائی سے کریں نا ماما۔ مفتاح کو شریفہ کے سامنے مجرمانہ انداز سے سر جھکائے کھڑی ورا اچھی نہیں لگی، تب ہی ایک دم بول اٹھی، خواہ اس بیچاری پر کیوں ناراض ہو رہی ہے؟ واہ بھائی واہ، ایک تو عباد ان کی نافرمانی کا مرتکب ہوا، اس پر مستزاد مفتاح کی اس سے ہمدردی، ان کا دماغ حقیقتاً گم گیا۔ تب ہی غصے سے بولی، تو اب تم پر بھی ہمدردی کا بھوت سوار ہو گیا ہے؟ مجھ پر کوئی بھوت سوار نہیں ہوا۔ وہ جھلا کر بولا، جو بات صحیح ہے میں بس وہی کر رہا ہوں، یعنی میں جو کر رہی ہوں وہ تمہارے نزدیک غلط بات ہے۔ وہ مزید بپھر گئیں۔ تب وہ سر جھٹک کر بنا مزید کچھ کہے اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک متاسف نگاہ بے آواز آنسو بہاتی ورا پر ڈال کر لاؤنج عبور کر گیا، اور مفتاح کا یوں ایک پل کو ورا کے نزدیک ٹھہر کر تیزی سے آگے بڑھ جانا کسی اور نے چاہے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، البتہ رجا نے بغور دیکھا، اور اس کا دل جو پہلے ہی صورتحال کی گمبھیرتا پر پشیمان تھا مزید بے چین ہو گیا۔ اور سچی بات ہے یہ سب کچھ ناگوار تو واصلہ کو بھی گزر رہا تھا، پر وہ چاہنے کے باوجود بھی شریفہ کو ٹوکنے کی جرأت خود میں نہیں پاتی تھی۔ سب کو میں ہی غلط دکھائی دے رہی ہوں، اسے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ شریفہ کا واویلا ہنوز جاری تھا۔ ورا نے بھرائی آواز میں ان سے کہا، اگر کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تو جو کچھ بھی کہنا ہے آپ خود ہی کہہ دیجئے۔ کہہ تو رہی ہوں کہ چھوڑ دو عباد کا پیچھا۔ انہوں نے ایک چھلتی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا، وہ تمہیں نہیں پڑھائے گا؟ ہاں میں اسے نہیں پڑھاؤں گا۔ عباد بڑی آہستگی سے سیڑھیاں اتر کر اچانک شریفہ کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور ایک آزردہ سی نظر ورا کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر ڈال کر شریفہ سے مخاطب ہوتے ہوئے ہموار لہجے میں بولے، میرے پاس وقت کی قلت ہے، میں بہت مصروف ہوتا ہوں، پر میں نے دادی بیگم سے اسے پڑھانے کا وعدہ کیا تھا، سو یہ پڑھے گی۔ آپ نہیں پڑھائیں گے پھر بھی یہ پڑھے گی تو یہ کیسے پڑھے گی؟ رجا نے ان کی غیر واضح بات پر الجھ کر پوچھا۔ عیسیٰ؟ یک لحظہ توقف کے بعد وہ بڑی گمبھیرتا سے بولے تھے، آج سے عیسیٰ پڑھانے آئے گا اسے۔ کون عیسیٰ؟ شریفہ نے بے طرح چونک کر پوچھا تھا۔